اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 72، نیا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، پارٹ 2۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا تھا مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں بھائی چارہ کروایا تھا۔ سیرہ کی کتابوں میں مواخات مدینہ کے نام سے چیپٹرز ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں۔ مواخات مطلب بھائی بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، یعنی بردرہڈ قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ کئی مہاجر کو لینے کے لیے کئی انصار والنٹیئر کر رہے تھے، تو یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ گئی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں انوکھا واقعہ تھا کہ کہیں سے مہاجر آئے ہوں اور وہاں کے رہنے والے اس طرح اپنے دل، اپنے سینے اور اپنے گھر اور اپنی دولت میں ان کو شامل کریں، ورنہ عام طور پر تو ریزنٹمنٹ آتا ہے کہ یہ کیوں آ گئے، ہمارا ملک ہے، ہم رہیں گے اس کے اندر، یہ تو ہماری نوکریاں لے لیں گے۔ عام طور پر تو کسی ملک کے رہنے والے کسی بھی مہاجرین کو برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ کیا اللہ تعالیٰ کی برکت تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے دل کھولے انصار کے، اس طرح انہوں نے مہاجرین کو اپنے گھر کے اندر پناہ دی۔ مہاجرین نے ہجرت کی تھی اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے انصار کے دل کھول دیے۔ تو نیت کا پھل تھا، جب نیتوں میں فساد ہوتا ہے، کھوٹ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح کا صلہ بھی پاتا ہے۔ اللہ نے ان سے محبت کی تو پھر انسانوں کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ڈال دی، تو مواخات مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنیادی اصلاحات کی، بیسک کریکشنز کیے، دکھنے میں بہت معمولی لیکن بڑے اہم۔ فائدہ یہ ہوا کہ جب اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات کا آغاز کیا معاشرے میں، دیکھیں مدینہ میں 3 طرح کے لوگوں سے سابقہ تھا، اور ان تینوں سے انہی کے حساب سے ڈیلنگ کرنی تھی۔ مسلمان تھے، مشرک تھے اور یہود تھے۔ تو دیکھیں یہ یہود جو تھے، یہود کو مسلمانوں کی طرف سے جب اس طرح کی بیسک کریکشنز ہو رہی تھیں تو ان کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا، مسلمانوں کو انہوں نے اپنے لیے کوئی تھریٹ نہیں سمجھا، اس لیے کہ مدینے کا اجتماعی نظام کافی حد تک یہود کے کنٹرول میں تھا، تو وہ بھی ایک طرح سے مسلمانوں کے اگر ساتھی نہ کہیں تو دشمن بھی نہ بنے۔ اور جو مسلمان ہو گئے تھے ان پر بھی یہ بات واضح ہوتی چلی گئی کہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے سے کیسا اتحاد پیدا ہوتا ہے، کیسی برکت پیدا ہوتی ہے، پیسے میں برکت آتی ہے، وقت میں برکت آتی ہے، زندگی کتنی آسان اور کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ وہ بیڑیاں، وہ اغلال، انسان ان سے نجات حاصل کر لیتا ہے جو رسم و رواج کی شکل میں خود سے اپنے اوپر لادے ہوئے ہوتے ہیں انسان، تو ہلکا ہو جاتا ہے انسان، اور آخرت جو کہ ہر انسان کی منزل ہے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے انسان کو بہت سارا وقت مل جاتا ہے۔ اب یہ سارے مسائل ایک دن میں یا ایک مہینے میں طے نہیں ہو گئے، بلکہ وقت لگا۔ اور مدینہ میں جو مشرک تھے تو کچھ سیدھے سادے صرف شک و شبہ میں مبتلا تھے اور ہچکچا رہے تھے بس اپنے باپ دادا نانا ان کے دین کو چھوڑنے پر، لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی عداوت اور نفرت بھی نہیں رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑی ہی عرصے کے بعد مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی ہم سوچیں کہ ایسا نہیں رہا ہوگا کہ جو اصلاحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، یہ جو امینڈمنٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے معاشرے کے اندر، ان اصلاحات سے سب کے سب خوش ہوں گے، ایسی بات تو تھی نہیں، سب تو خوش نہیں تھے، اور نہ ہی سب کے سب اس بات سے خوش تھے کہ مدینے والے مل جل کر رہیں۔ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی مفاد اور ذاتی اقتدار کی تلاش میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ لوگوں میں نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، پرومیننٹ نظر آنا چاہتے ہیں۔ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ پھر اسلام بن جاتا ہے، جو ان کو اس طرح نمایاں نہیں ہونے دے رہا ہوتا، خواہش کی پیروی نہیں کرنے دے رہا ہوتا۔ ایسے لوگ اسلام کو کبھی دل سے قبول نہیں کرتے، اگر کبھی اسلام کا دعویٰ زبان سے کر بھی لیں تو وہ اسلام میں چور دروازوں کے ذریعے کفر اور شرک کو شامل کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایسے لوگ شیطان کے ساتھ مل کر ہر طرح سے انصاف کا، عدل کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور یہ رسول اور ان کے ساتھیوں کے سب سے بڑے دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ مدینے میں بھی تھا۔ مدینہ النبی ہی صحیح، بہرحال تھی تو انسانوں کی بستی، فرشتہ صفت نہیں تھے وہ سب کے سب، اور جیسے ہر انسان کی بستیوں میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہر طرح کی ذہنیت رکھنے والے ملے جلے لوگ تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل بنایا ہوا تھا، کچھ وہ تھے جن کی منزل دنیا ہی تھی۔ 2 اہم نام ان میں آتے ہیں، اور یہ دونوں آپس میں کزنز تھے۔ ایک کا دادی حال قبیلہ اوس میں تھا، دوسرے کا دادی حال قبیلہ خزرج میں تھا، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے ہی رہتے تھے، ایک دوسرے کے یہ رائیول تھے، ان میں جنگ چھڑتی پھر رکتی، پھر چڑھتی، پھر چھڑتی، پھر رکتی، تو پھر ایک جنگ بواس ہوئی، اس کے بعد ان لوگوں میں آپس میں خزرج میں اور اوس میں ایگریمنٹ ہوا، تب پھر یہ رکی، یہ جنگ بواس نے روکا۔
تو ان دونوں میں ایک کا نام تھا عبداللہ بن ابی اور ایک کا نام تھا ابو عامر۔ تو ابو عامر قبیلہ اوس سے تھا اور عبداللہ بن ابی خزرج سے تھا۔ مدینہ کی مذہبی قیادت یعنی ریلیجس لیڈرشپ ابو عامر کے ہاتھ میں تھی۔ بالوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنا کرتا تھا، یعنی بہت رف کورس قسم کے کپڑے ہوتے تھے، بہت کم کھاتا تھا، بہت کم پیتا تھا، لوگوں میں راہب کے نام سے مشہور تھا، یعنی بڑا مذہبی، دنیا سے بیزار سمجھا جاتا تھا، تو یہ مشہور تھا ابو عامر راہب کے نام سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملنے آیا اور خود کو دین ابراہیمی کا فالوور بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے الزام لگایا اور کہا کہ آپ نے دین ابراہیم میں تحریف کر دی ہے، ہیرا پھیری کر دی ہے، آپ نے تو دین ابراہیمی کو بدل دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں تو اس کو سفید اور خالص لایا ہوں، پیورسٹ فارم میں لے کر آیا ہوں۔ اس پر ابو عامر نے کہا جو جھوٹا ہو وہ جلا وطنی یعنی ایگزائل کی موت مرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں پر سے اس کا اثر کم سے کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا اپنا بیٹا حنظلہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، تو گھر والے بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے تھے، ہوتے ہوتے اس کے ساتھ صرف 10 لوگ رہ گئے، اور ان 10 لوگوں کو لے کر وہ مکہ چلا گیا۔ اس طرح غیر ارادی طور پر اپنی جلاوطنی کا آغاز اس نے خود ہی کیا۔ اس نے ایکچوئل میں بد دعا اپنے آپ کو ہی دی تھی، تو خود ہی کو جلا وطن کر لیا۔ تو مدینے میں یہ مذہبی قیادت کا تھوڑا سا ذکر تھا۔ ایک جھلک مدینہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی سیاسی قیادت کو بھی دیکھتے ہیں۔ مدینہ کی سیاسی قیادت عبداللہ بن ابی کے ہاتھوں میں تھی۔ جنگ بعث کے بعد اوس اور خزرج نے اس کو بادشاہ بنانے پر ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ اس کا باقاعدہ اعلان ہونے ہی والا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ تشریف لے آئے، تو یہ اپنی بادشاہت سے محروم ہو گیا۔ اس بنا پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی اور بغض رکھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خزرج کے گھروں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی وہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اترے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے لیے خچر استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ عرب کی جاہلی روایات کے خلاف تھا۔ عام طور پر عرب خچر پر سوار ہونا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا انداز تھا۔ آپ نے یہ تواضع کا انداز اختیار کیا ہوا تھا کہ آپ اپنی سواری خچر پر کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے، کچھ قرآن کی آیات سنائیں اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس پر عبداللہ بن ابی بولا جو باتیں آپ بول رہے ہیں اچھی تو ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جس کو سننا ہوگا وہ خود آپ کے پاس آ جائے گا، اور جو نہیں آتا اس پر آپ اپنی باتوں سے بوجھ مت بنیے اور اس محفل میں مت آئیے۔ انہی لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی، آپ ہمارے پاس آیا کیجیے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ آواز عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور عبداللہ بن رواحہ پر عبداللہ بن ابی کو بڑا بھروسہ تھا۔ اس کا بھروسہ ٹوٹ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ میرا ساتھی، یہ میرا دوست ایسا ہے جو میرا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن ہم دیکھیں، ایک ہی مجلس ہے، ایک شخص نفاق بھر کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ابھی تو یہ عبداللہ بن ابی مسلمان بھی نہیں ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نے اس کے کفر میں اضافہ کر دیا، اور اسی بات نے کسی کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ ایک ہی بات سن کر کوئی کفر میں بڑھ گیا، اور ایک ہی بات سن کر کوئی اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم سوچیں، بات تو بات ہے، یہ تو قبول کرنے والا ہی ہے جو اس کو اپنے لیے یا تو صحت یا تو بیماری کا ذریعہ خود بنا لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسائل کے تئیں مدینہ میں پیغمبرانہ کردار اور قائدانہ رول ادا کیا۔ جو قوم نرمی و محبت، سختی و درستی، جس سلوک کی بھی مستحق تھی، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رحمت اور محبت کا پہلو غالب تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔